لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہاں مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، الگ الگ قسم کی نعمتیں اللہ کی اپنے بندے پر اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر برستی رہتی ہے۔ اور اتنی نعمتیں ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کہتا ہے کہ اگر اس کو تم حساب میں لینا چاہو گے، گننا چاہو گے، تو تمہاری گنتی کے آنکڑے فیل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمت کا حساب لگا ہی نہیں سکتا ہے کوئی بندہ۔ ایسے بے شمار نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ اس میں سے ایک ہے کسی آدمی کی زندگی کے اندر مالی اعتبار سے فراوانی کا آ جانا، دولت کا مل جانا، روپیے پیسے کا مل جانا، بینک بیلنس کا حاصل ہو جانا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہم نے یہ آیت تو سنی ہے قرآن کی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں یہ فتنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن قرآن دوسری بات بھی کہتا ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، نادانوں کو، یتیموں کو، جن کے اندر ابھی مکمل شعور نہیں ہے، ان کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں اور حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے یتیموں کو اور
انتظام کا ذریعہ بنایا ہے مال کو، تو یہی تو نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ ایک طرف مال فتنہ بھی بن سکتا ہے اور ایک طرف مال نعمت بھی ہے، اس کے لیے ایک اصول ہے۔ اگر کوئی اپنے مال کے اندر اس اصول کی رعایت کرے گا تو یہ مال اس کے لیے نعمت ہے۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ اصول ہے کہ مال انتہائی عظیم دولت اور نعمت ہے، کہاں سے لے رہا ہے اور کہاں دے رہا ہے، یعنی آنے کا راستہ دیکھے اور مال کے جانے کا راستہ دیکھے۔ آنے کا راستہ حلال، لگانے کا راستہ حلال، یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس مال کے خرچ کی برکت سے اللہ اس کو بڑے درجات سے نوازیں گے۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اس لیے مال کے بارے میں دو چیزیں ہیں، آوک بھی دیکھیے اور جاوک بھی دیکھیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آ تو رہا ہے حلال راستے سے، آدمی کاروبار کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ایمانداری سے کام کر رہا ہے، لیکن جب لگانے کا وقت آئے تو فضول کام میں لگا رہا ہے، غلط کاموں میں لگ رہا ہے۔ تو آنے کا راستہ تو صحیح تھا، جانے کا راستہ غلط ہو گیا۔ یا کوئی آنے کا راستہ غلط ہے لیکن جانے کا راستہ اچھے کام میں لگا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کا پورا کاروبار ہی سود پر، ابھی انکم تو غلط ہے، اور بہت سی مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ مکمل 100% پورا کا پورا مال سودی ہوتا ہے، ابھی اس میں سے صدقہ کر رہا ہے۔ علماء سے پوچھے کہ یہ صدقہ اس کے ناپاک مال کو پاک کرے گا؟ یہ تو دور کی بات، صدقہ بھی صحیح ہے کہ نہیں پہلے یہ پوچھے، کیونکہ مکمل آمدنی حرام ہے۔ تو آنے کا راستہ غلط تو یہاں گڑبڑی ہے کہ سیدھی بات۔ تو یہ اصول ہے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے لے رہے ہیں، کون دے رہا ہے، اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسباب کوئی بھی ہو، ہمارا لینے کا سبب یا تو تجارت کی شکل میں ہو سکتا ہے، آدمی کے مال کے حصول کا سبب یا تو زراعت اور ملازمت کی شکل میں ہو سکتا ہے، مال حاصل کرنے کا سبب کاشتکاری بھی سبب، کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، سبب کوئی بھی ہو، لیکن اس سبب کے اندر یہ ڈالتا کون ہے، اس خالی برتن کو بھرتا کون ہے، یہ ضروری ہے۔ جب تک بندہ اس حقیقت کو نہیں سمجھے گا، اور جو نہیں سمجھتا اور جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، وہ مال کے بارے میں یہ تصور قائم کرتا ہے، قول انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا ہے، میرا مال ہے، میرا کمال ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، میری کمپنی ہے، میری فیکٹری ہے۔ ارے بھائی تیرا تو ہے لیکن تو نے لیا کہاں سے، کہ میں نے کمایا ہے، علی علم عندی۔ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کس نے کہا تھا اس بات کو کہ یہ سب میرا ہے، کس نے کہا تھا؟ یہ قارون نے کہا تھا جب اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ نکال، تیرے مال کے اندر غریبوں کے حقوق ہے، نکال، ضرورت مندوں کے حقوق ہے، نکال، اللہ کی طرف سے عائد کیا ہوا مقرر حصہ دے دے۔ اس کے جواب میں اس نے یہ بات کہی کہ قول انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ
کیسے ہو سکتا ہے؟ محنت میں نے کی اور تھکا میں اور پتہ نہیں بھاگ دوڑ سب میں نے کی ہے سب، اور آج زکات نکالنے کے اندر اتنی نکالے ایک بڑا عجیب تصور ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ کون دے رہا ہے۔ تجارت کے راستے سے بھی مال آتا ہے، دولت ملتی ہے، یہ اللہ دیتا ہے، یہ اللہ ہی دیتا ہے۔ کسی آدمی نے مارکیٹ کے اندر دکان لگائی، ہم دیکھتے ہیں ایک ہی طرح کی دکانیں ہیں، سب کپڑے کی دکان ہے، سب چشمے کی دکان ہے، سب ایک طرح کی دکان ہے۔ جو مال اس کے پاس ہے وہ مال سامنے والے کے پاس بھی ہے۔ کوئی گراہک آتا ہے، ہماری دکان میں آیا، کوئی کپڑا دیکھا کہ پسند نہیں آیا، ٹھیک بات ہے، دوسری دکان میں جا کر دیکھتے ہیں، وہاں دیکھا پسند نہیں آیا، 2-3 دکان پر دھکے کھاتا کھاتا ایک دکان پر گیا کہ بھئی کیا ہوا، کہ ہاں یہاں پسند آیا، کہ کون سا کپڑا، ارے یہی تو کپڑا تو نے یہاں تو دیکھا تھا۔ جو چیز تو وہاں سے لے رہا وہ یہاں دیکھ کر تو گیا ہے، یہ بھیجا کس نے؟ اس کے دل میں بات اللہ نے ڈالی، یہی چیز بار بار دیکھ رہا ہے، لیکن لینے کے لیے کسی ایک دکان کا جو سلیکشن کرتا ہے، چوائس کرتا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، یہ نظام خداوندی ہے کہ اللہ کا نظام ہے کہ جو اس کو لے جاتا ہے وہاں وہ کپڑا خریدتا ہے اور اس کی ضرورت کی شکل میں اس کے پیسے اس کے حوالے کرتا ہے۔ یہ اللہ کا جانا ہے۔ چشمے لینے کے لیے جاتا ہے، ایک دکان پر گیا، دوسری دکان پر گیا، تیسری دکان پر گیا، کہ وہی چیز دیکھ رہا ہے، پسند ہی نہیں آ رہی، پتہ نہیں ایک دکان پر گیا تو جو چیز دیکھی تھی وہی چیز وہاں سے بھی لے رہا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے، نظام اللہ چلاتا ہے، مال اور دولت کیسے بندوں تک پہنچانا ہے، اس طریقے سے میرے اس بندے تک اس چیز کو پہنچانا ہے، اوپر سے نظام چلتا ہے۔ کاشتکار ہے، کاشتکاری کرتا ہے، تو کیا اس کی کاشتکاری کی وجہ سے اپنی ہنر مندی کی وجہ سے کیا یہ دولت کما لیتا ہے؟ اتنا ماسٹر مائنڈ ہے۔ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ اللہ پوچھتے ہیں، بتاؤ تو صحیح، جو کھیتی تم کرتے ہو، ایک کاشتکار، ایک کسان کھیت میں جاتا ہے، دانا ڈالتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، ٹریکٹر چلاتا ہے، اور جو اس کے یعنی جیسے پورا طریقہ ہے، پوری پروسیس کر کے دانا ڈالتا ہے اندر۔ اب اللہ پوچھتے ہیں، یہ جو کھیتی کر رہے ہیں، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، بتاؤ تو صحیح، یہ دانا تو زمین میں چلا گیا تھا، یہ تو گل سڑ گیا تھا، یہ تو مٹی میں مل گیا تھا، اس دانے کے ذریعے سے کمزور کمپل کو، مضبوط زمین کو پھاڑ کر کس نے نکالا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کسان سے پوچھا جا رہا ہے، کیا تو نے کیا ہے کام؟ فَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، دانا تو کھانپ میں مل گیا تھا، یہی ایک دانا کتنے دانے لے کر لوٹتا ہے، کون کر رہا ہے؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے، چورا چورا کر دیتے، ہم چاہتے تھے یہ کام کر سکتے تھے، اس نے جو بیج ڈالا ہے اس بیج کا پھل وہ نہ پاتا، ہم اس کی کھیتی کو ہوا کے اندر ذرات بنا کر اڑا سکتے تھے،
اگر ایسا کر دیتے تو کیا کر سکتا تھا کسان؟ بجوز اس کے کہ بڑا حیرت میں پڑ جاتا اور پتہ نہیں کس کیفیت کے اندر وہ آ جاتا. فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اور ایسا لگے گا جیسے کہ کوئی تاوان اس کے اوپر ڈال دیا گیا. وَاللَّحْمُ مَحْرُومٌ اور چیختا چلاتا کہ اتنی محنت کی، اتنا پیسہ لگایا، نہ دھن دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ کھانا دیکھا، فصل کاٹنے کا وقت آ گیا، خالی ہاتھ ہو گئے. وَاللَّحْمُ مَحْرُومٌ کچھ نہیں ہاتھ میں آیا. تو دولت اللہ پہنچاتا ہے چاہے کسی بھی راستے سے آتی ہو. اب اللہ نے یہ دولت دے دی، نوکری کرنے والے کو بھی دی، زراعت کرنے والے کو بھی دی، تجارت کرنے والے کو بھی دی، کمپنی والے کو بھی دی. ہر ایک کی کیٹیگری الگ الگ ہے. کسی کو زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کو کم دی. یہ اللہ کا نظام ہے. دی ہر ایک کو اللہ دی. اب اللہ نے یوں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب جو دیا ہے تم نے ہمارے پاس سے، تم کو مل تو گیا، تو کیا کرو گے؟ کس کو گن کے نہیں رکھنا ہے. اس میں سے کچھ مما، کچھ عربی کے اندر من کا ایک میننگ یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ. وہ کچھ کتنا ہے کہ 100 میں سے صرف 2.5 روپیے جو ضروری ہے، یعنی کہ اس کے بغیر کام چلے گا ہی نہیں. فرض ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں کہ اتنا تو دینا ہی دینا ہے. اگر نصاب ہے تو اتنا دے دو. کہ کس کو دے گا اللہ؟ تم نے میرے پاس سے لیا ہے. میرے کئی بندے ایسے ہیں جو ضرورت مند ہے، جو محتاج ہے، جو پریشان حال ہے. اب ان کو دو، اس لیے کہ وہ تمہارا نہیں ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو، تم اس کے امین ہو. تم تو صرف اس کی حفاظت کر رہے ہو. تمہارے مال میں اصل حق تو اس کا ہے. تمہارے امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس تک اس کے حق کو پہنچا دیا جائے. تم امین ہو، تم مالک نہیں. اور ویسے بھی پورے مال کے مالک بھی ہم نہیں ہیں. اس لیے کہ میں نے اسی لیے یہ بات کہی کہ آتا کہاں سے ہے، دولت ملتی کہاں سے؟ کہ اللہ سے ملتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس نے دی ہے اسی کی تو ہے بھائی. اب اگر اللہ 2.5% کی جگہ پر یہ کہتا کہ 97.5% ہم کو دے دو، تم کو 2.5% جلن نہیں، اس لیے کہ ہماری دولت ہے، مالک تو ہم ہیں، تو غلط نہیں تھا. اللہ مالک، کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے، دینی ہوتی. لیکن اللہ نے بندوں کی ضرورت کو دیکھا، ان کے ساتھ میں بڑی شفقت کا معاملہ فرمایا. اور کیا فرمایا کہ نہیں 2.5% دے دو، بس اتنا کافی ہے، باقی تم رکھ لو، تمہاری ضرورت پوری کرو، اپنے کھانے پینے میں، اپنی ضروریات میں استعمال کرو، لیکن صحیح جگہ پر استعمال کرو. اس لیے کہ مال جو ہے، مال یہ تجوری میں بند کر کے رکھنے کی چیز نہیں ہے. مال تو لگانے کی چیز ہے. انسان کے اوپر موقوف ہے وہ اپنے مال کو کہاں لگاتا ہے. یا تو وہ غلط جگہ پر لگائے گا، یا تو وہ صحیح جگہ پر لگائے گا. لگے گا تو صحیح، تو پڑا نہیں رہے گا. اس لیے کہ اس کی تو تاثیر ہی ہے کہ بھائی لگا، جب تک جیب سے پیسے بھائی جب تک استعمال نہیں ہوتے تب تک آدمی کو کھجلی تو آتی رہتی ہے. یہ تو اس کی تو تاثیر ہے، یہ تو ہے ہی ایسی چیز. جب آدمی کے پاس زیادہ پیسے آتے ہیں تو کہاں لگاؤ، کیا کرو کیا کرو. تو جب کیٹیگری سے بڑھ جاتا ہے، کسی کو مال مل جاتا ہے اس کی کیٹیگری سے زیادہ، تو ایسی جگہ پر لگاتا ہے کہ جب لگاتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا نادان اور
خود کا مال غلط لگا رہا ہے. کیوں؟ اس کو اس کی کیٹیگری سے زیادہ مل گیا، اس لیے اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے کہ میں کہاں لگاؤں، تو غلط لگا رہا ہے. یا تو پھر اس کو لگانے کا راستہ پتہ نہیں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ بینکوں میں تجوری میں رکھ دیتا ہے. بعد میں کئی سوچیں گے، بچے ہیں نا پیچھے کام آئے گا. الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده. مال کو گن گن کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے. آج اتنا ہوا، کل اتنا ہوگا، پرسوں اتنا تھا. بیچارہ صرف گن ہی سکتا ہے، لے نہیں سکتا ہے. بس ایسی بھی طبیعتیں ہوتی ہے، کیا کرے گا؟ یحسب ان مالہ اخلد. اور کیا سوچتا ہے؟ اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو جمع کر کے رکھا ہے یہ لائف ٹائم ویلیڈیٹی والی کوئی چیز ہے، ختم نہیں ہوگی، یہ چیز ہمیشہ باقی رہے گی. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں مالدار بنے، مال کے چوکیدار نہ بنے. ایک ہوتا ہے مالدار اور ایک ہوتا ہے مال کا چوکیدار، دونوں میں فرق ہے. مالدار تو اس کو کہیں گے کہ اللہ نے دیا اور اس نے اللہ کے بندوں تک پہنچایا، یہ تو ہے مالدار. آتا ہے اور نکالتا ہے ضرورت کے مطابق اپنے لیے. یعنی یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ سارا کا سارا لگا دیجیے، مطالبہ اتنا ہی ہے جتنا شریعت نے کہا ہے، حالانکہ اس سے زیادہ بھی حقوق ہے. تو ایک تو ہے رب سے لیتا ہے اور رب کے بندوں تک پہنچاتا ہے. تو ہاتھ اس کا ہے، مال رب کا ہے، اس کے ہاتھ کو اللہ نے اس کے لیے استعمال کیا، اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. مالک نہیں ہے وہ. اور مال کا چوکیدار کون ہے؟ آتا ہے، لگاتا نہیں، رکھتا ہے بند کر کے. تجوری میں بند کر دیا، بینک میں بند کر دیا، پتہ نہیں کہاں کہاں تالا لگا کر رکھ دیا. آیا تو صحیح، لیکن آنے کے بعد لاکر میں چلا گیا، نکلا نہیں وہاں سے. اب یہ مال کا چوکیدار ہے، یہ مال نہ اس کا فائدہ، کچھ کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ اس کا بھی فائدہ نہیں. بعض مرتبہ مال سے آدمی کو اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ خرچ کرنے کے معاملے میں جب کوئی ایسا یعنی کہ سامنے ہوتا ہے، ایسا بھی سوچتا ہے کہ یار اپنے اوپر بھی خرچ کروں کہ نہ کروں. دوسرے تو بہت دور کی بات ہے. عجیب حال ہے، وہ بچوں کو بھی گن کر دیتا ہے، بیوی کو بھی. اب یہ حال ہو جاتا ہے جب مال کو لگایا نہیں جاتا، لاکر میں بند کیا جاتا ہے، تو یہ کیفیت بن جاتی ہے دل کی کہ پھر اب وہ بھی سوچے گا کہ مجھ پر بھی لگے گا کہ نہیں لگے گا. اس لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگانا صرف 2.5%، یہ تو زکوٰۃ ہے. ورنہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ. مال میں اور بھی حقوق ہے. کتنے حقوق ہیں کہ زکوٰۃ کو نکال دیجیے، یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو ہے ہی. یہ 2.5% تو ہے ہی، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے عمل. وہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالنے ہی نکالنے ہیں. بات اس کی نہیں ہو رہی ہے، بات اس کی ہو رہی ہے کہ 2.5% کے علاوہ بھی کچھ ہے. زیادہ کچھ آدمی یہ نظام ہونا چاہیے. اللہ نے اگر دیا ہے، مالی اعتبار سے نوازا ہے، تو کچھ نظام ہونا چاہیے. ہماری زکوٰۃ بھی حساب سے نکلتی ہے، بے حساب نہیں. آدمی زکوٰۃ نکالنے کے اندر بھی حساب نہیں کرتا ہے، اٹکل.
کتنا مال ہے، کتنا اسٹاک ہے، کیا نہیں، پوچھے علماء سے ضرورت کے مطابق مسائل. اٹکل نکالتا ہے زکات، کیا نقصان ہے؟ اگر مکمل زکات نکل گئی تو خیر اللہ کی ذات سے امید ہے، لیکن اگر اٹکل زکات نکالی تو مکمل نہیں نکلی، 1 روپیہ چھوٹ گیا، بہت معمولی حصہ رہ گیا زکات. پوچھے مفتیان کرام سے، علماء سے پوچھئے کیا زکات ادا ہو گئی؟ مسئلہ پوچھے. اور روایت میں آتا ہے کہ جس مال میں زکات کا مال مل جاتا ہے اللہ اس مال کو برباد کر دیتے ہیں. وہ مال تباہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. وہ آدمی سوچتا ہے ارے میں نے زکات تو نکالی تو صحیح، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کیا آپ کا حساب زکات کا برابر تھا؟ وہ کسی عالم سے پوچھا تھا، کسی مفتی سے پوچھا آپ نے اتنا بیلنس ہے، اتنے سونا ہے، یہ چاندی ہے، میری دکان ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی یعنی کہ زکات کے اندر وہ زکات کا حکم لگتا ہے. ظاہر سی بات ہے کبھی نہ کبھی آفت آتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا جس مال کو اللہ کے راہ میں لگایا جائے اللہ اس مال کی حفاظت نہ کرے. یہ بات ہو نہیں سکتی ہے. روایتوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک جگہ پر ایک آدمی نے ایک بادل میں سے آواز سنی کہ میں فلاں جگہ پر جا کر برسا. ایک کا نام سنا تو بڑا ایک دم اچانک سے چونک گیا کہ اچھا ایسا کون ہے کہ اس کی بھی آواز بادل میں سے آ رہی ہے. وہاں جا کر برسا کہ دیکھنا پڑے گا. تو بادل کا ٹکڑا ہوا، یہ نیچے کھڑا ہے، جانا اس کے پیچھے پیچھے. ایک وادی پہ جا کر یعنی چکیر میدان کی طرح تھا، یہ بادل کا ٹکڑا برسا اور وہاں سے پانی ایک نالے میں جمع ہوا. ابھی پورا دیکھ رہا ہے یا پانی برسا نالے میں جمع ہو رہا ہے، پھر وہ نالے میں سے پانی بہنا شروع ہوا. تو اس کے ساتھ میں جانا ہے کہ بہتے بہتے جاتا کہاں پر ہے پانی. تو دیکھا آگے جا کر کہ ایک کھیت کے اندر ایک آدمی فاوڑا لے کر کھڑا تھا اور پانی کو اپنے کھیت میں موڑ رہا ہے. تو اس نے دیکھا کہ اچھا یہ بارش کا پانی یہاں آیا ہے. تو پوچھا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے نام بتایا. ہاں کہ یہی نام تو میں نے سنا ہے بادل میں سے. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جس مال کو اللہ کے راستے میں لگایا جاتا ہے وہ مال محفوظ ہوتا ہے. صرف محفوظ ہی نہیں ہوتا، بڑھتا بھی ہے. تو سامنے والے کے مالک نے اس کو پوچھا کہ بھئی تجھے کیا مسئلہ ہے، تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو اس نے پوری حقیقت بتائی اور اس نے پھر اخیر میں پوچھا کہ بتا تو صحیح راز کیا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ زمین میری ہے اور میرا ہمیشہ کا معمول ہے اللہ مجھے اس میں سے جو فصل دیتا ہے 3 حصے کرتا ہوں. 1/3 کو اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، 1/3 میرے لیے رکھتا ہوں اور 1/3 میں اس زمین کے اندر واپس دوبارہ اس کی کھیتی کے اندر اس کے بیج کو ڈال دیتا ہوں. یہ ہمیشہ کا معمول ہے اور اللہ کی یعنی کہ اس معمول کی برکت سے اللہ ہمیشہ مجھے رزق دیتا رہتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. یہ اصول ہے خدا کا. ہاں سود جو ہوگا، ناجائز جو مال ہوگا، چھینا ہوا مال، غصب کیا ہوا مال، چوری کیا ہوا مال، سود کا مال، ناجائز مال جب انسان کے مال میں مل جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ سود کا مال ملے گا تو تجھ مال برباد ہوگا. جھوٹ کا مال کا نہیں. یہ حال ہو چکا ہے. جھوٹ کا تو مسئلہ نہیں.
رشوت کا کوئی کہے کہ بھائی اس طریقے سے یار مال یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ تو سود کا ملے نہ تو برباد ہوئے نا، تو جھوٹ کا مل گیا، رشوت کا مل گیا، غصب کا مال مل گیا، کسی وارث کا حق مار کے لے لیا، تو یہ مال بھی تو سب ناجائز ہے۔ اصل یہی تو ہے کہ جس حلال میں حرام مل جاتا ہے وہ حلال کو حرام برباد کر دیتا ہے۔ یہ تے اس لیے میرے بھائی عام طور پر لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ دیکھیے زکوٰۃ کے مسائل کچھ باریک بھی ہے اور کچھ سمجھنے لائق ہے۔ یہاں سے میں سارے مسئلے نہیں بتا سکتا، ضرورت کے مطابق لوگ پوچھے علماء سے، علماء کی کمی نہیں، جیسے جیسے ضرورت پیش آتی جائے پوچھتے جائیں، لیکن اپنی زکوٰۃ کو صحیح مسائل جاننے کے بعد نکالے ہوئے۔ بہت سارے لوگ مجھے ایک عجیب بات بتاؤ، ہمارے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب تھے جو ان کو ملے تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی میں نے تو زکوٰۃ نکال دی، مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ زکوٰۃ نکال دی اب مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو زندگی میں ایک مرتبہ نکالنی ہوتی ہے، وہ نکال دی میں نے۔ دیکھے تو صحیح، یہ زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، یہ زندگی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں، وہ یہ سمجھ رہے کہ جیسے حج ایک مرتبہ ہوتا ہے، اگر کوئی استطاعت یعنی کہ صاحب استطاعت ہو گیا ہر اعتبار سے تو ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا تو ہو گیا، پھر چاہے جتنا بھی اس کے پاس مال آئے فرض نہیں رہے گا، فرض ہو گیا اس کا ادا۔ تو کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ حج کی طرح تھوڑی ہے کہ ایک ہی مرتبہ ادا کرنے سے بات ختم ہو جائے گی۔ اب یہ حال ہے، اس کا نصاب کیا ہے، کتنا نصاب ہے، کس کو دیکھا جائے گا، کس طریقے سے حساب کیا جائے گا، 2.5% کیا ہے؟ سال کے گزرنے کا مطلب لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی ہر پیسے پر سال گزر جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب نے مجھے مسئلہ پوچھا تو میں عمومی مسئلہ بتا، اس لیے کہ اس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ کوئی آدمی گزشتہ رمضان کے اندر پہلی تاریخ کو 1 لاکھ روپے کا مالک ہوا، یعنی کسی کو 1 لاکھ روپے ملے، پہلی مرتبہ اس کے پاس 1 لاکھ روپے آئے، یعنی اتنا پیسہ ہو گیا کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس پیسہ آ گیا۔ مارکیٹ ویلیوشن معلوم کر لے کہ 52.5 تولہ چاندی کا کیا بھاؤ چل رہا ہے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ اب اس 1 لاکھ کے اوپر یعنی جو اس کا نصاب اس کے پاس آیا ہے، اس کے اوپر 1 سال گزر جائے گا تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب سال گزرا، اس سال کے پہلے رمضان کو اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ موجود ہے، بیچ میں گھٹا بڑا دیکھنے کی ضرورت نہیں، شروع میں موجود تھا اسی تاریخ کو آج بھی موجود ہے 1 لاکھ روپیہ، سال گزر گیا لہذا 2.5% کا حساب کر کے نکالیے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ گزشتہ پہلے رمضان کو اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا اور اس سال رمضان کے 1 دن پہلے 50,000 روپیہ آ گئے۔ اب پہلی رمضان آئی تو اس کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہے، 1 لاکھ پر تو سال گزر گیا، 50,000 پر تو ابھی تو 1 دن گزرا ہے۔ اب لوگ یوں سوال کرتے ہیں کیا 50,000 کی بھی زکوٰۃ ہے جبکہ اس کے اوپر تو سال نہیں گزرا؟ تو یہی بات میں نے کہی کہ ہر روپیے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، دوران سال جو بھی پیسہ ملتا جائے گا سال کے آخر میں نصاب کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہوگا، یہ سب سال کے گزرنے کے حکم کے اندر آ جائے گا۔ ہر روپیے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔
تو ایسی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. 2-3 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس کا جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے مطابق زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے. اور آخری ایک گزارش یہ ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا زکوٰۃ کے اوپر اکتفا نہ کریں. ہم ایسا نہ سمجھے کہ زکوٰۃ نکال دی نہیں. کچھ للہ ایسے بھی رکومات ہونی چاہیے کہ جن جگہوں پر زکوٰۃ کے ذریعے سے کام نہیں چلا کرتا ان جگہوں پر ہمارے مال میں سے کچھ للہ رقم بھی جائے. مساجد ہوتی ہے، مدارس ہوتے ہیں، یا ایسی یعنی کہ بہت ساری جگہیں ہوتی ہے کہ جہاں پر تم زکوٰۃ کا روپیہ نہیں لگا سکتے. مسجد میں زکوٰۃ کا روپیہ نہیں لگ سکتا. اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر للہ کی ضرورت پڑے گی. زکوٰۃ کے اندر تو ماشاءاللہ لوگ دیتے ہیں، للہ کے اندر بھی الحمدللہ دینے والے دے رہے ہیں اور اللہ ان کو برکت دے. لوگ حالات میں پریشان ہیں، پتہ ہے لوگوں کے تجارت پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے. لیکن دیکھیے جہاں اور اسباب ہے کہ کس طریقے سے ان مسائل کو حل کیا جائے، وہ ظاہری سبب وہ تاجر لوگ جانے، وہ بزنس مین جانے، لیکن ایک راستہ یہ بھی ہے کہ جب ایسے حالات میں آؤ تو اللہ کے راستے میں کچھ دینا بھی شروع کریں گے تو اللہ ہمارے جتنا مال بچا ہے اسی میں برکت دے دے گا، اسی میں برکت دے دے گا. ایک راستہ تو حضور کا بھی تو بتایا ہوا ہے، اس راستے کو بھی تو اپنانا چاہیے. ایسے حال کے اندر ہے نا کچھ زکوٰۃ نکالی ہے تو کچھ للہ بھی نکالے، کچھ اس طریقے سے یعنی کہ ہمارے حکومات میں سے کچھ ایسے پرسنٹیج طے ہونے چاہیے. زکوٰۃ کا پرسنٹ تو اللہ نے طے کر دیا ہے 2.5%، لیکن للہ کے کچھ پرسنٹیج جیسے ہم بھی طے کریں کہ بھائی میری 1 مہینے کی کمائی میں سے اتنا میں للہ ضرور دوں گا. آپ الگ رکھیے، معمول بنائیے، پھر آپ دیکھیے اللہ آپ کے مال میں کس طریقے سے برکت عطا فرماتے ہیں. ضرور اللہ برکت عطا فرمائے گا. اور اس طریقے سے للہ کی رقم کے ذریعے سے آپ پتہ نہیں کیسی کیسی جگہوں پر مدد کرنے والے بن جائیں. آپ کے تصور میں نہیں ہوگا. آپ چاہتے کہ اگر اتنی بڑی رقم میں ایک ساتھ میں للہ میں دیتا، آپ نہیں نکال سکتے تھے، لیکن جب اخیر میں نکلے گی تو آپ کو بھی اچھا لگے گا، دل کے اندر خوشی ہوگی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تیرے راستے میں زکوٰۃ تو دینی ہی دینی لیکن للہ بھی دینے کے قابل ہو. ایسے کچھ پرسنٹیج طے ہونے چاہیے تاکہ آدمی کے لیے خرچ کرنا آسان ہو. یہ پرسنٹیج کی وجہ سے خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے، لگانا آسان ہو جاتا ہے. تو خیر یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھی کہ اللہ نے جو مال دیا ہے ان مالوں کے اندر کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں. اس میں سے کچھ واجبات ہیں، کچھ نفل ہے، کچھ اللہ کے راستے میں یعنی کہ بطور للہ وغیرہ جو یعنی کہ اس کے مصارف ہوتے ہیں اس کے خرچ کرنے کے طریقے. ہم اپنے مال کو اللہ کے راہ میں لگانے والے بنے. اللہ تعالیٰ خوب ہر ایک کو برکت عطا فرمائے.